ماشاءاللہ موصوف نے بہترین تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد میں سفلا کے ایک طالب علم خباب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ میں ہے، کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ میں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ میں ہے۔ خباب اشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا صدق الله العظيم۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام اور حاضران مجلس، اس متبرک محفل میں مجھے والدین کے حقوق پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں گے۔ اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، ریا و بادشاہ کو حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، اس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، اس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے، ان کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکت کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے پیارے نبی کا جواب تو سنو۔ رسول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ۔ حدیث شریف میں غور کریے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کا عزت و احترام کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ اگر کوئی شخص والدین پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز تو عذاب ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں وہ سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا تو نوجوان ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر اس زور سے پیر مارا کہ ماں مالک حقیقی سزا ملی۔ پھر نوجوان اس کو چچا جات بھائی ماں کو دفنانے کے لیے قبر تیار کی، پھر ماں کو قبر میں رکھنے کے لیے قبر میں اترے تو چچا جات بھائی جو سے سلامت واپس اوپر آ گیا، لیکن جب اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے اسے دبوچ لیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، بہت دعائیں کی، لیکن کسی کی دعا کارگر نہ ہوئی۔ پھر جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ تو سارا واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ محسن ثانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، پھر بھی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ جس اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو رب کائنات بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔
جس اولاد سے والدین رضامند ہوتے ہیں تو رب کائنات اس سے راضی، محسن کائنات اس سے راضی، صحابہ اکرام اس سے راضی، جنت حور اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی غصہ کے کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، محسن کائنات کی بھی اس پر لعنت، صحابہ اکرام کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت۔ محترم حضرات، ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کو 10 مرتبہ مسکرا کر دیکھے، 100 مرتبہ مسکرا کر دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، رب کائنات کی عطا اور بخشش ہے تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت خوب تقریر پیش کی۔ اس کے بعد میں سفلا کے ایک طالب علم منصور عبید کو دعوت